السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع وہی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے حوالے سے ہے، جو اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے آپ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں کچھ باتیں اور چند خصوصیات ہم نے ذکر کی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ام عبداللہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا بڑی عظیم صحابیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے بعض خصوصیات کا میں نے اس سے پہلے کی کلاس میں ذکر کیا، اور آپ کی جو آخری خصوصیت میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا علم دوست خاتون تھیں، کہ علمی دنیا سے بڑا گہرا ربط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ نے عمر کے اس مرحلے میں پایا جس مرحلے میں عموماً بچے کھیل کود اور سیر و تفریح میں اپنے اذہان کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی سوچ کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کم سنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مبارک اور ٹھوس علم حاصل کیا کہ کبار صحابہ وفات رسول کے بعد ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ سے حاصل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے، جیسا کہ آپ طالبات جانتی ہیں، کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات دیگر صحابیات کے مقابل میں سب سے زیادہ ہے۔ جیسے ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ مرد حضرات میں سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے رہے ہیں، تو اسی طرح خواتین میں سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والی آپ رضی اللہ عنہا ہیں، اور آپ کی روایت کردہ جو ہے تعداد کے سلسلے، احادیث کی تعداد کے سلسلے میں تقریباً ہمیں 3 قول نظر آتے ہیں۔ پہلی روایت یا پہلا قول یہ ہے کہ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2220 ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ کی جو ہے احادیث کی تعداد روایت کردہ وہ 2080 پر ایک ہے۔ المہم، آپ رضی اللہ عنہا نے امت کے مابین علمی دنیا سے شغف رکھنے کی ایک اہم تعلیم آپ رضی اللہ عنہا نے دی، اور قیامت تک آنے والی خواتین کو آپ نے یہ سبق دیا کہ مرد حضرات ہی کو صرف علم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ خواتین کو بھی اس میدان میں پہل کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یا آپ کا وہ قول دوبارہ میں یاد دلاتا ہوں کہ جس سے آپ کا علمی مقام اور آپ کی علمی بلندی واضح ہوتی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دیگر خواتین، مدینے کی خواتین کے علم کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو وہ پلڑا بھاری رہے گا جس میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں سے ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی، عفت و پاک بازی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کریمہ نازل فرمائی، اور یہ واقعہ دراصل اہل علم نے واقعات الافک سے تعبیر کیا ہے، جس کا منافقین کا سرغنہ عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آپ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر اس نے حرف اٹھایا، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہو رہے تھے۔ غزوہ بنی المصطلق سے جب اللہ کے نبی اور صحابہ واپس ہو رہے تھے، تو اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہا جو دبلی پتلی تھیں، جو ہودج پہ سوار تھیں، لیکن جو ہے ہودج کو اٹھانے والوں نے یہ محسوس نہ کیا کہ وہاں اندر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ یا نہیں، لیکن آپ اپنے ہار کو کھو دینے کی وجہ سے اس ہار کو ڈھونڈتے ہوئے آپ
قافلے سے پیچھے رہ گئیں، اور جب پورا قافلہ جو ہے مدینہ پہنچ گیا، اور بعد میں آپ رضی اللہ عنہا، میرا واقعہ جو بہت تفصیلی ہے، آپ طالبات اچھی طرح سے جانتی ہیں، جب وہ جو ہے واپس آ رہی تھی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یعنی اس ہودج کو جو ہے تلاش، اس مطلب ہودج کو بھیجا تاکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خبر لے کے آئیں، تو آپ رضی اللہ عنہا اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں مدینے میں عبداللہ بن ابی نے اس افواہ کو پھیلا دیا کہ ان دونوں کے آپس میں غلط تعلقات ہیں، نعوذ باللہ، فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کی جو کیفیات ہیں، قرآن مجید نے سورہ نور میں ان کیفیات کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جن مراحل سے اس وقت میں گزر رہی تھیں وہ ناقابل بیاں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی زندگی میں جب ایسی آزمائشیں لے کر آتے ہیں، ابتدا میں مصیبتیں سہیں اور کچھ پریشانیاں سہیں، لیکن اگر اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ان آزمائشوں کا مقابلہ ایمان اور صبر اور استقامت سے کریں تو ان کا بہترین انجام ہوگا۔ اس واقعے سے اللہ نے ایمان والوں کو یہ تعلیم دی اور یہ نصیحت دی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں یہ واقعہ جو ہے باعث شر ہوگا، منافقین نے یہ سمجھا ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں یہ واقعہ باعث شر ثابت ہوگا، لیکن اللہ نے اس واقعے کو ہر ناحیے سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں باعث خیر، باعث تکریم اور باعث عزت افزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آپ رضی اللہ عنہا کی تعریف میں آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کو ظاہر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر مستوی رہ کر یہ گواہی دی کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی پاک باز خاتون ہیں۔ چند آیات کریمہ آپ کے حق میں نازل ہوئی جو سورہ نور میں موجود ہیں۔ بہرحال یہ آپ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت ہے کہ آپ کی براءت کا جو ہے اظہار قرآن میں کیا گیا، اور آپ کی پاک دامنی کی تعریف قرآن میں کی گئی۔ اور آپ رضی اللہ عنہا کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو گویا کہ وہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پر تھی۔ آپ کے گھر جو ہے آپ تشریف فرما تھے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ وفات ہوئے، اور یعنی وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یعنی جو لعاب جو ہے حلق کے نیچے اترا، دراصل وہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس مسواک کا جو ہے لعاب تھا، یعنی جس مسواک کو اللہ کے نبی نے ماں عائشہ کے حوالے کیا اور کہا کہ اے عائشہ اس مسواک کو نرم کر کے دینا، اس مسواک کی لکڑی کو نرم کر کے دینا، تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اسے اپنی زبان سے جو ہے نرم کرتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو مسواک جو ہے حوالے کرتی ہیں۔ تو اہل علم اس سے جو ہے یعنی ایک فضیلت واضح کرتے ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ جو ہے یعنی عظیم خاتون ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے لعاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے یعنی منہ سے جو اپنی زبان مبارک سے گویا کہ اس لعاب کو لیا، تو اس سے بھی آپ کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ تو بہرحال ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ ہی کے گھر میں رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا عمل جو ہے آتا ہے، اور اس سے آپ کی فضیلت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ بس آپ کی بڑی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو ہے یعنی بازو آپ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور آپ کی خواہش تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے بعد بازو میں آپ کی اپنی قبر رہے، لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے آخری مراحل میں جب اس معاملے کو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کے بازو جو ایک جگہ مطلب جو ہے جس کی گنجائش ہے تو وہ ان کے حق میں جو ہے اس کو کر دیں، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر عمر کے علاوہ کوئی اور کسی اور نے مجھ سے مطالبہ کیا ہوتا تو میں جو ہے اپنا جو ہے یہ حق کسی اور کو نہ دیتی۔ یہ کہتے ہوئے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ بہرحال بڑی عظیم صحابیاں ہیں، 50 پر
8 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت صحابہ اور صحابیات سے نصیحت کے جو پہلو ہم معلوم کر رہے ہیں، ان نصیحتوں کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔